अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहे भी तो भुला नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में ऐसा ही एक सच्चा, पुरअसरार और खौफनाक आसेबी किस्सा। चारों तरफ से सरसब्ज़ और शादाब और हरियाली में घिरा वो 280 गज पर मुश्तमिल घर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचता था। पुरानी तर्ज का बनाया ये घर मेरे नाना का था। उस घर के सामने एक पार्क था। पार्क के एक तरफ मस्जिद थी और पार्क के दूसरी तरफ एक सड़क थी। उस पार्क के कोने में कचरा कुंडी थी। लोगों की नाअहली और काहली की वजह से कचरा कुंडी में कचरा कम और बाहर ज्यादा डाला जाता था, जिसके सबब कचरा कुंडी के बाहर कचरे का एक बड़ा सा ढेर लग गया था, जो देखने में बहुत बुरा और बदनुमा लग रहा था। लोग कचरा अंदर डालने या बाहर, हमारा क्या जा रहा था। जब जिनके घर के सामने ये कचरा कुंडी थी उन्हें एतराज ना था, तो हम कौन होते थे एतराज करने वाले। आज हमारा उस घर में पहला दिन था। ये घर मेरे नाना का था। किस्सा कुछ यूं था कि मेरे नाना उस घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी साबका बीवी दावेदार बनकर आ गई थी और उसने घर का ताला तोड़कर उस घर पर ये कहकर कब्जा जमा लिया था कि उन्होंने ये घर मेरे नाम अपनी जिंदगी में ही कर दिया था। नाना का बेटा न था, अम्मी उनकी इकलौती बेटी थी। नाना की गवर्नमेंट जॉब थी। अम्मी जब 3 साल की थी तो मेरी नानी का इंतकाल हो गया था। 3 साला बच्ची को अकेला छोड़कर जॉब पर जाना एक मसला था, सो लोगों के मशवरे पर नाना ने एक मुतल्लका औरत से शादी कर ली। उस औरत के पहले से 4 बच्चे थे। नाना ने सोचा था कि उस औरत के बच्चों के साथ अम्मी की भी देखभाल हो जाएगी। फिर वो मुतमईन होकर जॉब पर जाने लगे। मगर कुछ ही दिनों बाद अम्मी की गिरती हुई सेहत और खौफजदा चेहरे ने नाना को बहुत कुछ बावर करा दिया था, और जब नाना ने उस औरत से इस बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गई। मगर अम्मी का उतरा हुआ चेहरा बहुत कुछ बावर करा रहा था। बाकी लोगों की जुबानी मालूम हो गया था कि नाना के जाने के बाद वो औरत अपने किसी आशिक को बुलाती थी और घर का काम छोटी सी बच्ची से कराती थी। काम ना करने पर वो मेरी अम्मी को बुरी तरह पीट डालती थी, खाना भी बराए नाम देती थी। नाना ने सख्ती की तो वो औरत अपने आशिक के साथ भाग गई। उस वक्त अम्मी की उम्र 10 साल थी। नाना की एक कज़न घर से कुछ फासले पर रहती थी। नाना जॉब पर जाते हुए अम्मी को उनके घर छोड़ जाते और वापसी पर ले आते, और फिर हर महीने उनके मना करने के बावजूद एक माकूल रकम उनके हाथ पर रख देते। उनके शोहर सीधे साधे शरीफ इंसान थे। नाना इसीलिए उन पर भरोसा करते थे। आखिर कब तक अपनी बेटी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते। अम्मी की उम्र 12 साल भी ना होने पाई थी कि नाना ने अम्मी की शादी कर दी। रिटायरमेंट के बाद नाना ने इलाके की मार्केट में दुकान खोल ली। वक्त गुजरता रहा। नाना के इंतकाल की खबर सुनकर वो औरत ये कहकर इस घर पर काबिज हो गई कि ये घर मेरे शोहर का है। उन्होंने इसको मेरे नाम किया था। उस घर के असली कागजात नाना ने बैंक लॉकर्स में रखे थे। कुछ नकूल घर पर भी रखी थी, जिन्हें हासिल करके उस औरत ने केस दायर कर दिया था। यही वजह थी कि इस घर को खाली ना छोड़ने की वजह से हम यहाँ रहने आए हुए थे। ये हमारे वकील की हदायत थी कि असल हकदार का इस घर में रहना जरूरी था, तभी हमारी जीत यकीनी होती। 280 गज का ये घर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में 3 छोटे और एक बड़ा कमरा था, जबकि किचन छोटा था। वॉशरूम अरसे दराज से खराब पड़ा था, इसलिए उसे ख़त्म करवाकर वहाँ से वॉश बेसिन लगवा दिया था। दूसरे हिस्से में सिर्फ एक बड़ा कमरा था, बाकी हिस्सा खुला था। एक कोने में वॉशरूम था। ये खुला हिस्सा इतना बड़ा था कि हम बहन भाई यहाँ खेला करते थे। अम्मी अब्बू ने मिलकर अतराफ में क्यारियां बनाकर नित नए पौधे लगाए। दिन में ये हरियाली भरी मालूम होती, मगर रात को वॉशरूम आते हुए डर लगता था। वॉशरूम था भी तो इतनी दूर, अकेले आते हुए डर लगता था। लाजमी किसी को साथ लाना पड़ता था। घर के बाहर भी अब्बू ने बाउंड्री खींचकर वहां भी पौधे और घास लगा दी थी। अब हम चाहते तो कुर्सियां डालकर वहां बैठ सकते थे,
नर्सरी से लाए गए पौधों के अलावा भी अब्बू ने पार्क के माली से पीपल के दरख्त मंगवा कर लगाए थे, जो गुजरते वक्त के साथ काफी बढ़ गए थे। सब कुछ ठीक ठाक था, बस एक चीज हमें कोफ्त में मुब्तला कर देती थी, और वो थी उस पार्क के बराबर बनी कचरा कुंडी, जिसके जलने वाले कचरे की बदबू इतनी नागवार होती थी कि सांस लेना दोभर हो जाता था। लोगों ने तो अब वहां पर मरने वालों के बिस्तर, पलंग, उनके इस्तेमाल की चीजें भी उसमें डालकर जलाना शुरू कर दी थी। उठने वाला धुआं नाक से टकराता तो अजीब सी कराहत का एहसास होता। जिस किसी को भी कचरा जलाने से मना किया जाता तो वो यही कहता, मियाँ ये कचरा खाना है, यहाँ कचरा ना डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। रही आग की बात तो कचरा जलकर कम हो जाता है, इसलिए ऐसा करने में क्या हर्ज है। लेकिन उन लोगों को समझाना फजूल था। सर्दियों के दिन थे, खुला एरिया होने की वजह से यहाँ सर्दी ज्यादा महसूस होती थी, इसीलिए हम लोग जल्द ही बिस्तरों में घुस जाते। एक रात मेरी अचानक आंख खुल गई। सोने से कबल काफी ज्यादा पानी पी लेने के सबब अब मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। अम्मी की नींद खराब ना करना चाहती थी, इसीलिए कुछ देर लेटी रही। जब बर्दाश्त जवाब दे गई तो हिम्मत करके उठी और अकेले ही वॉशरूम चली गई। डर के मारे बुरा हाल था। जैसे तैसे वहां से फारिग होकर आई और आते ही बिस्तर में घुस गई। हाथ पांव ठंडे हो गए थे, इसलिए अब नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर मुझे किसी शीरख्वार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की आवाज रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ना जाने किसका बच्चा था, मुझे इतनी दूर रहकर आवाज सुनाई दे रही थी। कैसी बेखबर माँ थी कि बच्चा रो रो कर हलकान हुए जा रहा था और उसे कोई परवाह न थी। मुझे बच्चे की माँ पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज किसी औरत के बैन में बदल गई, जिसे सुनकर मैं तो सन्नाटे में आ गई। ये क्या, अभी तो बच्चा रो रहा था, बच्चे की आवाज की जगह अब कोई औरत रो रही थी। रात के इस पहर खामोशी के इस माहौल में उस औरत की आवाज बड़ी पुरअसरार लग रही थी। यूं लगता था जैसे उसका कोई अजीज गुजर गया हो और वो उसका गम मना रही हो। अभी मैं उसके रोने की वजह तलाश कर रही थी कि अचानक उस औरत की आवाज किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज में बदल गई। अब तो बिल्कुल वाज़े ऐसे लग रहा था जैसे कोई जोर से कुत्ता भौंक रहा हो। मैं ला यकीनी कैफियत से दो चार थी कि ये कैसे हो सकता था। मेरे कानों ने खुद पहले बच्चे, फिर औरत और अब कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। फिर मेरे कानों से दोबारा उसी शीरखोर बच्चे के रोने की आवाज टकराई, जिसे सुनकर खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं जल्दी से लिहाफ के अंदर दुबक गई। मेरा जिस्म वाज़े तौर पर कांप रहा था। फिर मुझे जितनी कुरानी आयात याद थीं, उन्हें पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैं अपने मामूल के मुताबिक उठी, स्कूल गई। स्कूल से आकर रोजमर्रा के काम अंजाम दिए। कई बार अम्मी को रात वाला वाकया बताना चाहा, मगर ना बता सकी और फिर रात आ गई। मगर आज रात कुछ भी ना हुआ। हालांकि मेरी आंख दरमियान में खुली थी, मगर गुज़श्ता रात वाला कोई मामला ना था। 3 दिन सुकून से गुजर गए। फिर एक रात मुझे उसी बच्चे और औरत के रोने और कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। मैंने मुड़कर अपने बराबर सोई हुई बहन की तरफ देखा तो वो भी जाग रही थी। उसी वक्त उसने भी मेरी तरफ देखा। इससे कबल मैं कुछ कहती, उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए आवाज की तरफ तवज्जो दिलाई। यानी मेरे कानों को धोखा नहीं हो रहा था। जो कुछ मैंने सुना उसे भी साफ सुनाई दे रहा था। सुबह उसने अम्मी को रात वाला वाकया सुनाया। भाई भी पास ही बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। वो कहने लगे, मैंने भी सुना है ये सब कुछ, मगर इसका तस्करा करना मुनासिब ना समझा। ये हकीकत है कि यहाँ रात को इसी किस्म की आवाजें आती हैं। फिर अम्मी अब्बू ने सबको सख्ती से ताकीद कर दी कि रात को कोई भी अकेला ना उठे और ना ही घर से बाहर झांके। हम 10 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई शादीशुदा हैं। बड़े भाई की बीवी यानी बड़ी भाभी का इंतकाल हो गया था। अब भाई अकेले ही रहते थे। हम सब इस घर के सबसे बड़े कमरे में सोते थे, जबकि बड़े भाई उन 3 छोटे कमरों में से एक कमरे में सोना पसंद करते थे। सर्दियों के दिन गुजर गए। अब गर्मियां शुरू हो चुकी थीं।
یہاں جتنی سردی پڑتی تھی اتنی ہی گرمی بھی پڑتی تھی۔ ہم لانڈھی نمبر 6 میں رہتے تھے۔ ہماری مشرق کی طرف سمندر کچھ ہی دوری پر تھا۔ امی کی بچپن کی دوست اکثر آ جایا کرتی تھیں۔ وہ اتنے اچھے قصے کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ ہم ان سے مزید قصے سنانے کی ضد کیا کرتے تھے۔ امی نے انہیں رات کے وقت بچے اور عورت کے رونے اور پھر کتے کے بھونکنے کی آواز میں بدلنے کا بتایا تو وہ کہنے لگی، یقیناً یہ کچرا کنڈی کی طرف سے سنائی دی ہوگی۔ دن میں اس کچرا کنڈی کی طرف سے گزرو تو کچھ نہیں ہوتا، مگر رات کو اس کے پاس سے گزرنے پر لازمی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جیسے بائک کا رک جانا، زبردستی سٹارٹ کرو تو اس میں چنگاریوں کا نکلنا، کیونکہ ایسا میرے بیٹے کے ساتھ ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے لوگ رات کو اس طرف سے گزرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک چپ ہو گئیں اور انہوں نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا۔ اس رات ایک تو شدت کی گرمی تھی، اوپر سے لائٹ چلی گئی۔ گرمی اور ہب سے برا حال تھا۔ اس گھر کے بڑے کمرے کی چھت پکی تھی، جبکہ باقی کے 3 کمروں پر ٹین کی چھت تھی اور نیچی بھی۔ اوپر سے کوئی کھڑکی بھی نہ تھی، صرف آنے جانے کے لیے دروازہ تھا۔ گرمی سے بے حال ہو کر بڑے بھائی نے اپنا تکیہ چادر اٹھائی اور چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ ہم ہاتھ سے جھلنے والے پنکھے سے کام چلا رہے تھے۔ چھت پر آ کر واقعی انہیں کافی سکون ملا۔ بھائی چھت پر بیٹھے ادھر ادھر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، البتہ سامنے والی لائن کی لائٹ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا ایک فیز چلا گیا تھا اور اتنی رات گئی اس کا ٹھیک ہونا ناممکن تھا۔ بھائی نے سوچا جاگنا بیکار ہے تو سونے کی کوشش کرنی چاہیے، نیند پوری نہ ہو تو پھر سارا دن بیکار جاتا ہے۔ بھائی سونے کے لیے لیٹنے ہی لگے تھے کہ ان کی نظر سامنے کچرا کنڈی پر پڑی۔ ایک درمیانے قد کا آدمی کچرا کنڈی کی دیوار پر پیر لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس خاموشی اور پرہول ماحول میں اس آدمی کو یہاں بیٹھنے کی کیا سوجی؟ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کچرا کنڈی کے بارے میں کیا کیا نہیں مشہور؟ اگر نہیں بھی معلوم تو بیٹھنا تھا تو برابر میں پارک تھا، وہاں صاف جگہ پر بیٹھ جاتا۔ اتنی گندی بدبو والی جگہ پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی انہی سوچوں میں گم تھے کہ وہ آدمی اٹھا اور کچرا کنڈی کی دیوار پر چلنے لگا۔ اس نے پورا ایک چکر کچرا کنڈی کا لگایا، پھر جمپ لگا کر اترا اور چلتا ہوا گھر کی طرف آنے لگا۔ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کے سفید کپڑے اسے نمایاں کیے ہوئے تھے۔ جوں وہ قریب آتا جا رہا تھا اس کا حلیہ بھی واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کا جسم تو تھا مگر سر نہ تھا۔ وہ بغیر سر کا آدمی بڑے آرام سے چل پھر رہا تھا۔ اس کا دھڑ گردن تک موجود تھا، صرف سر کی جگہ خالی تھی۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر بھائی پر لرزہ طاری ہو گیا اور اگلا پل اس سے زیادہ دہشت انگیز تھا۔ وہ سرکٹا اطمینان سے چلتا ہوا بجلی کے کھمبے تک آیا جو کہ کچرا کنڈی اور ہمارے گھر کے درمیان تھا۔ پھر وہ بڑے آرام سے اسے پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اب وہ بجلی کے تاروں پر کسی کرتب باز کی طرح بڑی مہارت سے چلنے لگا۔ یہ بجلی کا کھمبا ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پر تھا اور اس کی تاریں ہمارے گھر کے پاس سے ہو کر آگے جا رہی تھیں، گویا وہ سرکٹا بھائی سے کچھ ہی فاصلے پر رہ گیا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر بھائی پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بغیر لمحہ ضائع کیے وہ نیچے کی طرف دوڑے۔ خوف سے بھائی بری طرح لرز رہے تھے۔ نیچے کچھ سوئے ہوئے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، جن میں امی بھی شامل تھیں۔ انہوں نے بھائی کو جب یوں بدحواس ہو کر آتے دیکھا تو چونک اٹھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ بھائی کا چہرہ تو ایک دم سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، منہ سے بھی ٹھیک آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی نے انہیں پانی پلایا، ان کے ہاتھ سے ہلائے۔ کچھ دیر بعد جب ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے وہ سب کچھ بتایا جو ان پر گزری تھی، جسے سن کر امی کے ساتھ ہم سب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جا کر یہ معلوم کر لیتا کہ اب وہ سرکٹا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر کسی میں اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ اوپر چھت پر سو سکے۔
ایک بار چھوٹا بھائی فیل ہو گیا، ابو نے اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی کہ اتنا پیسہ لگایا پڑھائی پر اور نتیجہ یہ آیا۔ بھائی کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بغیر کھائے پیے سارا دن چھت پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ امی کو فکر ہو رہی تھی، ایک تو بھوکا پیاسا، اوپر سے چھت پر، سب نے اسے منایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ابو نے بھی سب کو منع کر دیا کہ اس کے زیادہ نخرے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبزادہ ایک تو فیل ہو کر بیٹھا ہے اور کوئی انہیں کچھ کہے بھی نہیں۔ امی اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھیں، ظاہر ہے ماں تھیں، وہ بار بار اوپر جا کر آوازیں لگاتی کہ بیٹا نیچے آ جاؤ، کھانا نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، لیکن رات ہونے والی ہے، نیچے آ جاؤ۔ لیکن وہ ڈھیٹ بن گیا۔ جب رات زیادہ ہوئی تو امی نے آخری کوشش کر کے دیکھا، جب وہ نہ مانا تو نیند اور تھکن سے بے حال ہو کر امی بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں کہ جب بھوک ستائے گی تو خود ہی نیچے آ جائے گا۔ امی نماز فجر ادا کرنے کے لیے اٹھی تو دھیان بیٹے کی طرف کیا۔ وہ فوراً اٹھی تو دیکھا وہ سب کے درمیان بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ صبح سب نے یہی کہا کہ جب ہم بلا رہے تھے تو نخرے دکھا رہے تھے اور رات کو خود ہی آ کر درمیان میں لیٹ گئے، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اس پر اس نے کہا، میں اوپر ہی رہتا، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی اور جب آنکھ لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ شرارت کر رہا ہو۔ مجھے اپنے جسم پر کسی چیز کے پھیرے جانے کا احساس صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جب تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نیچے اترا اور کچن میں آ کر کھانا کھایا۔ پیٹ بھرا تو جان میں جان آئی۔ پہلے تو سوچا کہ یہیں سو جاؤں، پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے یہ سوچ کر اوپر آ گیا کہ ابو کو بھی پتا چلے مجھے ان کا اس طرح سے جانوروں کی طرح مارنا کتنا برا لگا ہے، تاکہ آئندہ وہ ہلکا ہاتھ رکھیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں دوبارہ چھت پر آ کر لیٹ گیا۔ پیٹ بھرا تو نیند سے آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی مجھے سوئے ہوئے، میری آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی، یوں لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ ایسا محسوس کر کے میں نے جھٹ آنکھیں کھول دیں تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ بغیر کسی سہارے کے میں زمین سے 1-1.5 گز اوپر تھا۔ میں نے چیخنا چاہا تو آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ فوراً ہی میرے ذہن میں امی کی کہی بات یاد آ گئی کہ جب بھی ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھو۔ پھر میں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنے شروع کی تو وہاں چھایا ہوا جمود ٹوٹ گیا اور میں پورے وزن سے زمین پر گرنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا دیے۔ اس سے مجھے زور کا جھٹکا ضرور لگا پر میں کمر کے بل گرنے سے بچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف بھاگا اور آ کر سب کے ساتھ سو گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کیا تم بھائی کے ساتھ ہونے والا واقعہ بھول گئے تھے جو تم نے ضد پکڑ لی تھی اوپر سونے کی؟ پھر جب امی کی سہیلی دوبارہ آئیں تو باتوں باتوں میں بھائی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر نکلا تو وہ کہنے لگیں، میں تمہیں یہی تو بتانے والی تھی، لیکن میں خاموش ہو گئی کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے اور شاید میری بات پر یقین بھی نہ آتا کہ یہاں لوگوں نے کبھی کبھار کسی سرکٹے کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس بات پر کم ہی یقین کرتے ہیں۔ پر میں تو بچپن سے یہاں رہ رہی ہوں، میں نے تو پہلے کسی سرکٹے کا ذکر نہیں سنا، نہ ابا نے کبھی مجھے بتایا تھا، تو پھر یہ اچانک سرکٹا کہاں سے نازل ہو گیا؟ اس پر امی کی سہیلی نے تفصیل سے بتایا، یہ جو سامنے گلی دیکھ رہی ہو نا، اس گلی کے نکڑ پر ایک آدمی دوسرے شہر سے روزگار کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ اس گلی کے آخری گھر میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے وہیں رہ رہا تھا۔ اللہ جانے اس کی کسی سے دشمنی تھی یا وہ کوئی واردات کر کے بھاگا تھا کہ ایک رات اچانک کسی نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش وہیں اس گھر کی چارپائی پر پڑی رہنے دی، جبکہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کچرا کنڈی میں لا کر پھینک دیا اور خود فرار ہو گیا۔ اکیلا آدمی تھا، کسی سے کوئی جان پہچان بھی نہ تھی، صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا، اس کی غیر حاضری سے کسی کو کوئی فرق بھی نہ پڑا تھا۔ مگر جب اس گھر سے طاعون اٹھنے لگا تو آس پاس کے گھر والوں نے اس بات کا نوٹس لیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا بدبو اس گھر سے محسوس ہو رہی تھی، اور جب اندر جا کر دیکھا تو انتہائی دہشت ناک منظر نظروں کے سامنے تھا۔
بہت سے لوگ تو اس منظر کو دیکھ کر دل تھام کر رہ گئے۔ پولیس کو اطلاع کی گئی، اس کے سر کی تلاش کی گئی، جو گھر پر تو نہ ملا لیکن اسی کچرا کنڈی کے اندر ایک بوری میں بند بہت سارے کچرے کے درمیان ملا۔ جانوروں نے اسے گوشت سمجھ کر ادھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ بوری جگہ جگہ سے پھٹی ملی تھی۔ پولیس نے لاش اپنے قبضے میں کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ بس اسی دن سے سب نے اس کچرے خانے کی طرف کبھی کبھار کسی سرکٹے کو پھرتے دیکھا ہے، جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ یہ خوفناک قصہ امی کی دوست کی زبانی سن کر ہم سب تو خوفزدہ ہو کر رہ گئے۔ اس سرکٹے کی دہشت اور آئے دن اس کچرے خانے کی طرف سے گزرتے ہوئے کسی نہ کسی واقعے کا رونما ہونے سے خوفزدہ ہو کر علاقہ مکینوں نے کئی درخواستیں میونسپل کارپوریشن کے آفس میں جمع کرا رکھی تھیں۔ ایک درخواست پھر ہم نے بھی دے دی اور پرزور اپیل کی کہ کسی طرح اس کچرا کنڈی کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ ان تمام درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میونسپل کارپوریشن نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس کچرا کنڈی کو وہاں سے ہٹوا دیا، اسے مسمار کر کے وہاں کی صفائی کرا دی۔ جس دن ایسا ہوا تو علاقہ سمیت ہم سب نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا یہ سکون عارضی ثابت ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ کبھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو کبھی پرچھائی نظر آتی۔ گھر میں عجیب سی پراسراریت پیدا ہو گئی تھی۔ دن تو خیریت کے ساتھ گزر جاتا، مگر رات کو خوف کی ایک چادر سی تن جاتی اور ہم سب جلد ہی اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ ایک دن نانا کے دوست حاجی صاحب آئے تو گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا مجھے آپ کے گھر میں پلید شے کا بسیرا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر وہ گھر میں پھرتے ہوئے دوسرے حصے میں جہاں ابو نے کیاریاں بنا کر ڈھیر سارے پیڑ پودے لگائے تھے وہاں پہنچے۔ ابو سے کہنے لگے، آپ ان تمام پودوں کی مٹی اور کھاد دور ویرانے میں پھینکوا دیں اور باہر کی تمام کیاریوں کی بھی اچھی طرح صفائی کروا دیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ کام آپ خود کریں۔ پوری کھاد مٹی سمیت نکال دیں، چاہے پودے خراب ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو پلید شے آپ سب پر حاوی ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی شروعات ہے تو ابھی سے اس کا انتظام کر لیں۔ ابو حیران تھے کہ حاجی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ پودے تو کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں اور پہلے کبھی ایسی کوئی شکایت بھی نہ تھی، اور پھر ان کیاریوں کی کھاد اور مٹی سے ان اثرات کا کیا تعلق ہے؟ ایسے کئی ان گنت سوال ابو کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ آخر ابو سے نہ رہا گیا تو حاجی صاحب سے پوچھا۔ حاجی صاحب نے کہا، کیا آپ یہ کالی مٹی دیکھ رہے ہیں؟ یہ جلی ہوئی مٹی کسی ایسی جگہ کی ہے جہاں گندی شے کا بسیرا تھا۔ جانے انجانے میں یہ کسی نے آپ کی کیاریوں اور گھر میں ڈال دی ہے، جس سے وہ اثرات بھی اس کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس مٹی کو آپ کسی ویرانے میں گھر سے بہت دور پھینکوا دیں تو آپ کے گھر میں محسوس ہونے والے اثرات بھی خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں کسی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب صفائی ہو جائے تو پھر دم کی ہوئی کیلیں گھر کے چاروں کونوں میں ٹھونک دیں، اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی آفات و بلا سے گھر محفوظ رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد سب یہی سوچتے رہے، ایسا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ پھر ذہن اس دعوے دار عورت کی طرف چلا گیا۔ ممکن تھا کہ اس کی اولادوں میں سے کسی کا یہ کام ہو، دشمنی میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب نے پھر دم کی ہوئی کیلیں ہمیں دے دیں، جنہیں صاف ستھرائی کے بعد ان کی ہدایت کے مطابق لگا دیا گیا۔ ہم یہ سوچ سوچ کر حیران تھے کہ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ ہمارے دشمن پیدا ہو گئے تھے، اور اگر یہ حرکت کسی شرارت کی تھی تو بھی بڑی تقریب آمیز تھی۔ امی کے بے حد اصرار پر ابو نے حاجی صاحب سے ہونے والی بات بتائی تھی کہ ہمارے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کچرا کنڈی میں جلائے جانے والے کچرے کی مٹی، جس میں مردوں کے استعمال کی چیزوں کی راکھ بھی شامل تھی، وہ کسی نے گھر کے اندر اور کیاریوں میں ڈال دی تھی، جس کے نتائج ہم دیکھ چکے تھے۔
اس سے پہلے کہ یہ گھٹیا حرکت بار بار دہرائی جاتی، شکر تھا کہ میونسپل کارپوریشن نے لوگوں کی دی گئی درخواست کا نوٹس لیتے ہوئے اس کچرا کنڈی کو تلف کر کے وہاں پکا فرش بنوا دیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے بعد سے یہاں ان پراسرار واقعات جن میں بچے اور عورت کے رونے کی آواز پھر کتوں کے بھونکنے کی آواز میں بدل جانا، سر کٹے کا نظر آنا اور کچرا کنڈی کی طرف بائک کا رک جانا یا کسی کی موجودگی کا احساس ہونا جیسے واقعات ہونا ختم ہو گئے تھے۔ علاقہ مکینوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، امی ابو کا انتقال ہو گیا تو ہم نے وہ گھر بھی بیچ دیا اور پاک کالونی آ گئے۔ لیکن آج بھی جب بھی وہ واقعات یاد آتے ہیں تو خوف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔